ایک تو مجھ سے سبقت لسانی سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ میں نے کہا یزید نے حضرت حسین کے جو ہونٹ مبارک تھے اس پہ چھڑی ماری. وہ ابن زیاد نے کیا ہوا, وہ ابن زیاد تھا کوفہ کا گورنر. سبقت لسانی ہوتی ہے, آدمی کے دماغ میں کچھ ہوتا ہے, زبان غلطی سے کچھ اور نکل جاتا ہے. پھر میں نے اس کی وضاحت بھی کی, بھائی وہ یزید نہیں وہ ابن زیاد تھا, لیکن وہ وضاحت مارکیٹ میں چلی نہیں, کیونکہ کلپ چلا گیا, وہ لاکھوں ملین لوگوں نے سن لیا. اب سب کہہ رہے ہیں, ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ یزید کو لعنت اللہ لینا کہو, دوسری طرف کہہ رہے ہیں انہیں چھڑی, کیونکہ اگر یزید نے چھڑی ماری ہے یا یزید قتل میں شریک تھا تو پھر وہ بہت بڑا لعنت اللہ علیہ تھا. تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی تحقیق یہ ہے کہ یزید کے بارے میں مستند روایات سے ثابت نہیں ہے کہ وہ حضرت حسین کے قتل میں شریک تھا. اس لیے حضرت نے مفتی تقی عثمانی صاحب نے بہت ہی پیاری بات لکھی ہے, فرمایا کہ یہ تو ثابت نہیں ہے کہ قتل میں شریک تھا, لہذا اس کی وجہ سے بعض لوگوں نے اس کو رحمت اللہ علیہ بنا دیا. کیا بنا دیا؟ لیکن فرمایا کہ اتنا بھی نہیں ہے کہ رحمت اللہ علیہ کہنا شروع کر دو, اس لیے کہ اس کے دور حکومت میں قتل بہرحال ہوا ہے. تو آپ کے دور حکومت میں نبی کے نواسے قتل ہو گئے, تو یہ بھی بہت بڑا جرم ہے. اس لیے انہوں نے اعتدال والی بات کہی کہ اس ہاں یہ پھر ایک بڑا جرم یہ کہ پھر وہ کوفہ کے گورنر کو معزول کیوں نہیں کیا, معزول کیوں نہیں کیا کوفہ کے گورنر کو, یہ بہت بڑا سوال ہوتا ہے. تو اس سوال کی وجہ سے بھی ہم یزید کو اچھا نہیں کہہ نہیں سکتے, ہم اس کو اچھا. پھر سوال میں لعنت اللہ کیوں نہیں کہہ رہے؟ بھائی لعنت اللہ کہنے میں احتیاط کر رہے ہیں, احتیاط اس لیے کہ عین ممکن ہے کہ اس کے پاس کوئی عذر ہو کہ میں ابن زیاد کو معزول نہیں کر سکتا. بعض دفعہ گورنر اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو معزول کیا تو آپ کے خلاف کیا ہو جاتی ہے, ہم گھر میں نہیں دیکھتے, لوگ میرے پاس کیس آتے ہیں. ایک صاحب نے میرے پاس کیس آئے کہ بیگم کے معاذ اللہ اللہ نہ کہے, بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کسی سے تعلقات ہو گئے, میں نے کہا طلاق دے دو, کہہ نہیں دے سکتا میں, سالے پکڑ کے کوٹ دیں گے مجھے, ٹھیک ہے نا. تو جب ایک چھوٹے سے گھر میں انسان معذور ہو سکتا ہے تو حکومت بھی بہت سی چیزوں میں معذور ہو سکتی ہے, لیکن پھر بھی یہ ایسے دلائل نہیں ہے کہ ہم اس سے یزید کی تعریفیں شروع کر دیں. اس لیے اعتدال والی بات کیا ہے؟ توقف. یوں بولو بھائی اللہ تعالیٰ حضرت حسین کے قاتلوں پر 100 مرتبہ لعنت فرمائے, نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ تاریخ میں بہت کچھ الٹا پلٹا کر کے مسخ کر کے پیش کیا گیا ہے. اور اگر کسی عالم کی تحقیق ہے کہ یزید کو لعنت اللہ علیہ کہا جائے تو وہ اگر اپنی تحقیق پہ مطمئن ہے تو ان کو کہنے دو, ان کو بھی ملامت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. شیعہ حضرات کی اگر واقعی یہ تحقیق ہے, اپنے ذاکروں سے سن کے نہیں, ذاکروں نے تو نیپال میں مردوں کو زندہ کیا ہے, آج کل نئی رپورٹ آئی ہے. کچھ شیعہ میں سمجھدار بھی ہوتے ہیں الحمدللہ, انہوں نے خود کمنٹ کیے کہ یہ ذاکر کیا ہیں, کہ ہمارے مذہب کو کیا کر رہے ہیں, بدنام کر رہے ہیں. تو میں نے کہا چلو ان کو اتنا تو احساس ہوا کہ کن لوگوں کو لا کے تم نے بٹھایا ہوا یہاں پہ. نیپال میں مردے زندہ ہو رہے ہیں, حضرت کے پاس آ کے مردوں کو زندہ کر رہے ہیں, صبح ماتم ہوا, پتہ نہیں کیا کیا. اتنے تو ہمارے والے جو ہیں وہ حضرت جی وہ بھی نہیں دیکھتے. خیر, تو کیا کہہ رہا تھا یار میں, ہاں, تو اگر کسی شیعہ محقق کی تحقیق ہو, واقعی محقق ہو کہ تحقیق ہو کہ واقعی یزید اس میں, تو اپنی تحقیق اگر اس کی ہے, وہ اس بیس پر یزید پر لعنت کرتا ہے تو ہمیں اس پر بھی کوئی اشکال نہیں ہے. ہم تو لوگوں کو اپنا موقف بتا رہے ہیں کہ بھائی ہمارے سامنے چونکہ ثابت نہیں ہوا اس لیے ہم احتیاط کر رہے ہیں, اچھا تو بالکل نہیں کہیں گے, ٹھیک ہے نا اتنا. کیونکہ اگر بالفرض شریک ہوا اور قیامت میں اللہ نے پوچھ لیا کہ تم نے اس کو رحمت اللہ علیہ کیوں کہا, اس کا جواب دو, تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا, پکڑے جائیں گے ہم. کیونکہ حضرت حسین جو نبی کے نواسے ہیں ان کا معاملہ معمولی درجے کا نہیں ہے, بڑا نازک مسئلہ یہ. تو اگر کسی کی تحقیق ہے تو اس بیس پہ کہتا ہے تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن اپنا موقف تو انسان بیان کر سکتا ہے نا کہ ہمارے سامنے ابھی تک دلائل سے واضح جتنی بھی روایتیں اگر آپ اٹھائیں گے اس میں لگڑے لولے راوی بہت نظر آئیں گے. اس میں اسلامی سال کا آخری مہینہ ذی الحج اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم. اسلامی سال کا اختتام ذی الحج پہ ہوا, آغاز محرم سے ہوا. جتنے قدردان بیٹھے ہیں, ذی الحج کا مہینہ منسوب ہے حضرت ابراہیم سے اور حضرت اسماعیل سے. مہینہ محرم کا منسوب ہے رسول کے بیٹے حسین سے. ذی الحج کا مہینہ حضرت ابراہیم سے, محرم کا مہینہ حسین ابن علی سے. کیا کہنے خداوند پروردگار کہ تو نے قربانیوں میں بھی یہ خاندان اکٹھے رکھے, درود میں بھی یہ خاندان اکٹھے رکھے. بسم اللہ سرکار. ملک فخر صاحب یہ خاندان درود میں بھی اکٹھے, قربانیوں میں بھی اکٹھے. پہلے ابراہیم پھر حسین, آغاز حسین سے. اسلامی سال کا اختتام ابراہیم پہ. یکم سے لے کے 10 ذی الحج یہ بھی 10 دن, یکم سے لے کے 10 محرم یہ بھی 10 دن ہیں. یہ بھی نبی کے بیٹے کے دن ہے, وہ بھی نبی کے بیٹے کے دن ہے. یہ بھی ذکر ہے, وہ بھی ذکر ہے. یہ بھی تذکرہ ہے, وہ بھی تذکرہ ہے. یہ بھی عشق ہے, وہ بھی عشق. مگر ایک فرق ہے, یہ خواب ہے, وہ تعبیر ہے. جو بول سکتا ہے وہ بندہ میرے ساتھ. بسم اللہ سر. سارے بولو, مل کے بولو, حیدری. یہ خواب ہے.
اس میں ابراہیم نے دیکھا، اس میں نبی کے بیٹے نے کر کے دکھایا. لیکن دکھ تکلیف اسی بات پہ ہے کہ جب ابراہیم کے بیٹے کے دن آئے پھر پورے ملک میں نہ کوئی جھگڑا، نہ فساد، نہ امن کمیٹیاں، نہ فوج کے پہرے، نہ تھانے سے اجازت. اگر ملکی حالات آپ کے سامنے تو پھر میں یہیں پہ ایک سطر کہہ دیتا ہوں، اسماعیل کے دمبے کی شبیہ سج سج کے بازاروں میں پھرتی ہے. نہ کسی کا مذہب خطرے میں جاتا ہے، نہ کسی کا ایمان خطرے میں جاتا ہے، نہ کسی کا عقیدہ خطرے میں جاتا ہے. قربانی شیعہ کرتے ہیں، گوشت اہل سنت کے گھروں میں چلا جاتا ہے. قربانی سنی کرتے ہیں، گوشت شیعوں کے گھروں میں آ جاتا ہے. رکھ مولوی کے سر پہ قرآن. اتنا بتا کہ یہ جس کی ذات بنا رہا ہے، جس کی سنت کو زندہ کر رہا ہے، یہ کون تھا؟ یہ ابراہیم تھا. اور جو محرم آئے گا وہ کون ہے؟ وہ حسین ابن علی ہے. اب سر پہ قرآن رکھ کے بتا کہ تو نے کلمہ ابراہیم کا پڑھا ہے یا محمد کا پڑھا؟ کیا تجھ سے رسول پوچھے گا؟ نہیں، بسم اللہ یا بسم اللہ جی. کیا تجھ سے نبی پوچھے گا؟ نہیں. کلمہ پڑھا تو نے میرا. لیکن ابراہیم کے بیٹے کے دنوں میں کوئی جھگڑا نہیں، جبکہ یہ خواب ہے. یہاں عشق مکمل نہیں ہوا. ابتدا کی یاد سارے منائیں، اور جس ذب کو ذبح عظیم میں بدلے. لہذا میری جہاں تک آواز آ رہی ہے، ویڈیو کیمرے کی صورت میں یا سماعتوں کی صورت میں، جب محرم کا چاند ہے جیسے ابراہیم کے بیٹے کی یاد اکٹھے مناتے، حسین ابن علی کی یاد بھی منایا کرو. سنی ہو سنی رو، اہل حدیث ہو اہل حدیث رو. میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ بے شک مذہب نہ بدلیں، سوچیں بدلیں. اب دور اتنا خطرناک آ گیا، مذہب بے شک نہ بدلے، نظریات کو تبدیل کرو. حسین ابن علی صاحب کے موسن ہے، مجلس حسین میں آیا کرے. اگر کسی بندے کے ذہن میں شاید یہ خیال ہو کہ شیعہ خطیب ہے، یہ اس لیے نگر نگر گلی گلی یہ کہہ رہا ہے کہ محرم میں حسین کی مجلسوں میں آؤ، حسین کے جلوسوں میں آؤ، شاید یہ بندے زیادہ کرنا چاہتا ہے، یہ بندے شیعہ کرنا چاہتا. مجھے عزت حسین کی قسم ہے، شیعہ کرنے کے لیے نہیں، صرف لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کربلا میں ہمیں مسلمانوں کے دو چہرے نظر آئے ہیں، کیونکہ کربلا میں حسین کو قتل کرنے والے یہودی نہیں تھے، عیسائی نہیں تھے، کلمہ وہ بھی پڑھتے تھے، قاری قرآن وہ بھی تھے، حافظان قرآن وہ بھی تھے. تو پھر آج کیسے پتا چلے کہ وہ حسین والے کون سے ہیں اور یزید والے کون سے ہیں؟ اللہ نے قرآن میں بتا دیا. جب ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا، ایک چھوٹا سا پرندہ منہ میں پانی کا قطرہ لے کے اس دہکتی ہوئی آگ کے اوپر آ رہا تھا. باقی پرندوں نے رستہ روک کے پوچھا کہاں جا رہا ہے؟ اسے کہا وہ جو سامنے آگ لگی ہے اسے بجھانے جا رہا ہو. پرندوں نے دیکھ کے کہا وہ میلوں میں لگی ہوئی آگ ہے، سالوں کی اکٹھی کی ہوئی جنگل کی لکڑیاں ہیں، تیرے قطرے سے آگ بجھنی نہیں. پرندے نے کہا پتہ مجھے بھی ہے کہ ایک قطرے سے آگ نہیں بجھے گی، لیکن پھر بھی میں قطرے کو آگ میں پھینک کے اللہ کو گواہ بناؤں گا کہ میرا تعلق ابراہیم سے تھا، نمرودیوں سے نہیں تھا. ذکر حسین میں آیا کر تاکہ اللہ کو گواہ بنائے تیرا تعلق حسین سے تھا، یزیدیوں سے نہیں تھا. اگر مسلمان حج مسلمان ہو کے کر لیں، انہیں حسین سمجھ میں آ جائے. مان لیجیے کتنا بڑا دعویٰ میں نے ممبر حسین سے کیا کہ اگر بندے حج مسلمان ہو کے کریں. حج مسلمان ہو کے کیا ہی نہیں جاتا، حج فیشن سمجھ کے کیا جاتا، رواج سمجھ کے کیا جاتا. ورنہ ذہن میں رکھ کے سوچ کہ حج پہ خدا تجھے بھلاتا کیوں ہے.